اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو برائیوں اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجیے. پالنے والے تیری اطاعت کی لذت عطا فرما، ماہ رجب شعبان رمضان کی رحمت عطا فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دے محمد وعلی. روز ولادت مولا کائنات مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہمیں حقیقی معنی میں ولایت مولا کائنات پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو قیامت تک مولا کائنات کی ولایت پر قائم رکھ دے. ایک درود اور پڑھ دے محمد وعلی. میں نے سوچا کہ آج خود حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا اور اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر قرار دے کے بھیجا ہے، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ مولا کیا ہے. دیکھیں ہم تو ادھر ادھر سے چیزیں نکال کے یا تاریخ سے چیزیں نکال کے بیان کر دیتے ہیں، لیکن آج ان کی زبانی سنیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی ہوا ہوس سے نہیں. چچا زاد بھائی ہے تو کیا ہوا، اور بھی تو چچا زاد بھائی تھے. اگر اور بیٹیاں تھیں تو بیٹیاں کہاں گئی، ایک ہی بیٹی کی پڑھائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے حضور اکرم کی زبانی جاری، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی زبانی جاری کروائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا لو ان الغیاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. اگر تمام درخت قلم بن جائیں، اس زمانے کے نہیں جس زمانے میں میرے مولا تھے، جب سے درخت اگے ہیں، جب تک درخت، تھوڑا حدیث میں غور کیا کریں، اگر درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، جتنے جن ہیں وہ حساب کرنے والے بن جائیں، اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو بھی علی کے فضائل گنے نہیں جا سکتے. ہم زیادتی نہیں کرتے، ہم نے مولا کے ساتھ زیادتی نہیں کی. کس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، کیا روتے ہیں ہم، ہمارا رونا کس بات کا ہے. اس حدیث کو آپ ذرا غور سے تو سنیں کہ وہ ان کے فضائل اتنے ہیں، میرے مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ یہ سب لکھتے رہیں، وہ سب قلم بن جائیں، وہ دریا سیاہی بن جائیں، میرے مولا کے فضائل گنے نہیں جا سکتے. مت نیچے لائیں اپنے مولا کو. نیچے جب لاتے ہیں کب نیچے لاتے ہیں؟ جب میرا مولا کہے کہ افسوس ہے کہ آج کہا جاتا ہے علی اور فلاں. بھائی دنیا نے ظلم کیا، تم تو ظلم مت کرو. پھر فرماتے ہیں ابن عباس سے رسول اکرم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل لاخی علی فضائل لا تحصى کثرت
فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بہا، ترجمہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ہاں، مقرا بہا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، بے شک خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ بیان کرے یا اس فضیلت کو مانے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد عالم۔ کسی نے جرات کی اور کہا یا رسول اللہ انک تحب علی، یا رسول اللہ آپ علی سے محبت کرتے؟ جواب سنیں، سوال کرنے والے نے بھی عجیب سوال کر دیا اور جواب دینے میں حضور اکرم اوما علمت ان علی منی وانا من، ارے تم نہیں جانتا علی مجھ سے میں؟ کہاں لے جاتے ہو تم علی کو؟ صرف چند واہ واہ کرانے کے لیے کس کے مقابلے میں فضائل بیان کرتے ہو؟ یہاں دیکھو نا فضائل کہاں سے آ رہے ہیں۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی فرما رہی اما علمت ان علی منی وانا منہ، تم نے نہیں جانا کہ علی مجھ سے میں علی سے ہوں؟ جب خاتون جنت کی شادی عقد فرمائی ہے تو جناب خاتون جنت سے کیا فرمایا؟ بیٹی زوجتک خیر اہلی، تجھ سے اس کی شادی کرا رہا ہوں جو سب سے بہترین رشتہ دار ہے، جو علم میں سب سے زیادہ عالم ہے، جو علم میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور اسلام قبول کرنے میں سب سے ثابت ترین شخص ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضور اکرم فرماتے ہیں علی مع الحق۔ کہاں ڈھونڈتے ہو تم؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ فضول کی بحث نہیں کرتے ہم، یہ مجلسیں ہیں، یہی ہیں، ڈھونڈیں، اتنی آپ کو فضیلتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو کہا کسی نے اچھا کہا، اگرچہ کہ ان سے مرحوم سے ہمارے کچھ اختلافات ضرور تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے فضائل ہیں کہ کسی اور کی باری ہی نہیں آ سکتی ہے، تو مت لاؤ نا کسی اور کی باری۔ علی مع الحق والحق مع علی ولن یفترقا، اگر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق، تو بعد میں انسان سوچتا ہے ہو سکتا ہے بعد میں حق کہیں چلا گیا، علی نعوذ باللہ کہیں چلے گئے، لیکن فرمایا نہیں وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض یوم القیامہ۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ملی ہوئی ہیں کہ جب تک حوض پر میرے پاس نہ آ جائیں جدا۔ اگر علی حق پر ہے تو جو علی کے مقابلے میں ہے وہ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ کوئی مشکل ہے آپ کو؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیث پڑھ لی، سن لی، سمجھ لی، دل سے قبول کر لی، پھر آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بڑا مت کریں جو بڑے نہیں ہیں، جو بڑے ہیں بس بڑے ہیں، ختم۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ حق کے معاملے میں علی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اور حق اور علی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آپ کے بعد بڑے مسائل ہوں گے، ہاں بہت مسائل ہوں گے، بڑے فتنے اٹھیں گے، کیا کریں؟ کس کو ڈھونڈیں؟ مولا کائنات وہاں سے گزر رہے تھے یا جا رہے تھے، اس شخص کو دیکھ رہے ہو اس کے ساتھ ہو جانا، بس دیکھو جہاں علی جا رہے ہیں وہاں چلے جانا۔ مجھے نہیں معلوم امت مسلمہ کو کیوں نہیں نظر آتا ہے کہ بھئی جہاں علی جا رہے ہیں چلے جاؤ۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر علی کی شان میں ایک بھی خدا نخواستہ کوئی عیب ہوتا تو الگ بات تھی، جب علی کی شان میں تم بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکے اور دشمن بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکا تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ایک صحابی ہیں
وہ کہتے ہیں حضور اکرم کے بعد جب محفل جمتی تھی نا، محفلیں تو جمتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ گادا لگتا ہے یا مثلاً بیٹھتے ہیں گپ ٹکاتے ہیں مثلاً، یا باتیں ہوتی ہیں اس زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں کیا ہوا، تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ محفل میں کچھ حضور اکرم کے وصال کے بعد کچھ منافق آئے ہوئے ہیں، تو ہم ایک دم سے علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے اور چہروں کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے، جس کے چہرے پہ رونق آ گئی سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، باقی تو پتہ چل جاتا ہے، درود پڑھتے ہیں محمد آل محمد۔ وہی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں سب کے ریفرنس میرے پاس ہیں، سیکون من بعدی فتنۃ، میرے بعد فتنہ ہوگا۔ او کیا فتنہ ہوا، کیا فتنہ ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ کیا فتنے ہوئے، اسلام کا کیا ہوا، سیکون بعدی فتنۃ، میرے بعد فتنے ہوں گے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب ایسا ہو جائے، فَالْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، تو تم صرف علی ابن ابی طالب کے ساتھ متمسک رہنا، فَإِنَّهُ الْفَارُوقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہستی ہے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد آل۔ ابن حجر عسقلانی، خطیب بغدادی، سیوطی، شافعی، ابن اکثر، ابن عساکر، شیخ سلیمان قندوزی، بڑی لسٹ ہے، نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا نزلت فی علی 300 آیت، حضرت ابن عباس سے 20 سے زیادہ معتبر اہل سنت راویوں نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کے بارے میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ارے کسی کے بارے میں ایک آیت کا کوئی شائبہ ہو گیا ہے تو تم نے فضیلت بنا لی، یہاں علی فاروق ہے حق اور باطل کے درمیان میں، علی راستہ بتانے والے ہیں۔ اگر امت علی کے پیچھے چلی جاتی تو آج امت کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ اور فرمایا کہ جہاں پر بھی آیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا ما انزل آیتا فیہا یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ لفظ آیت کا حصہ آئے تو جان لو علی راسہا و امیرہا، اس میں سب سے پہلے جس کو خطاب ہے وہ علی ابن ابی طالب کو خطاب ہے۔ ایسے پریشان ہوتے ہیں، وہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ، یہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ، اس کے مقابلے میں لاؤ، اس کے مقابلے۔ پھر میرے مولا کا درد صحیح ہے نا کہ میرا مقابلہ میرے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہم بھی چلیں۔ جناب عمار سے فرمایا عمار ان رأیت علی قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیر فسلک مع علی ودع الناس انه لن يبدلك على روی ولن يخرجك من الهدى۔ اے عمار، کون ہے عمار یاسر؟ جن کے والد یاسر پہلے شہید، جن کی والدہ جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایسے سارے صحابیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی خواہ الزام لگاتے ہو ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے۔ تم اپنے بچوں کے نام دیکھو کس پہ رکھتے ہو، ہم اپنے بچوں کے نام دیکھو کس پہ رکھتے ہیں، یا اہل بیت کے نام پہ ہوتے ہیں یا اصحاب کے نام پر ہوتے ہیں، اور تم نے اپنی بازار مارکیٹ گرم کرنے کے لیے کچھ کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اے عمار، جب تم دیکھو کہ علی ایک راستے پر جا رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھو دوسرے راستے پر جا رہے ہیں، جب تم دیکھو علی ایک طرف جا رہے ہیں اور دوسروں کو دیکھو ناس لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں، تو یاد رکھو اے عمار، تم اپنا راستہ علی کے ساتھ جوڑے رکھنا، اور باقی لوگوں کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ علی گمراہی کی طرف رہنمائی کر ہی نہیں سکتے۔ علی گمراہی کی طرف رہنمائی
کر ہی نہیں سکتے. اور یاد رکھنا علی کبھی ہدایت سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. تو حضرت گرامی جب تک یہ چیزیں یہاں پر موجود ہے، حضور اکرم نے فرمایا کہ علی کی محبت کا وعدہ خیبر کے دن اللہ نے کیا تھا. یہ بھی میں سمجھاتا چلوں. خیبر کی 39 ڈیز گزرنے کے بعد پھر رسول اکرم نے فرمایا کل میں علم دوں گا رجل کو، کرار کو، غیر فرار. کاش اس سال ہمارے عشرے 2 مہینے 8 دن صرف محض فضائل مولا کائنات پر ہو جائیں. محنت کرنی پڑتی ہے نا، نہج البلاغہ پڑھنی پڑتی ہے، تاریخ کو ٹٹولنا پڑتا ہے، صحیح بخاری، صحیح دوسری مسلم، ان کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے. کام اب کمپیوٹر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے، اور ایسی ایسی فضیلتیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کوئی ٹیم ایسی کھڑی ہو کہ جو کہے کہ اس سال ہم کسی کی بات ہی نہیں کریں گے، ہم صرف فضائل مولا پڑھیں گے، چاہے اس میں واہ واہ ہو یا نہ ہو، اس میں نعرے، کیونکہ فضیلت میں نعرہ اس وقت لگتا ہے جب کسی کے مقابلے میں کوئی بات ہوتی ہے، لیکن جب کسی کی اپنی بات ہو تو اس میں ذرا سا وہ ہو جاتا ہے. چھوڑ دیں. جب آپ صرف فضائل مولا پڑھ رہے ہوں گے نا تو شاید انسان آپ کے لیے واہ واہ نہ کر رہے، لیکن فرشتے تو جھوم رہے ہوں گے. فرشتوں کے لیے بھی تو مولا قرار دے دیے گئے نا. حضور اکرم نے فرمایا کل میں پرچم دوں گا رجل کرارن غیر فرار، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. شام میں ایک بیٹھک ہوئی، ظاہر ہے کہ فوراً سمجھ جاتے ہیں شام یعنی کیا. اس بیٹھک میں کسی نے بات کی، کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جس دن، فضائل بیان کرتے کرتے اس نے کہا کہ جس دن رسول اکرم نے فرمایا کہ میں پرچم دوں گا کل رجل کو، کرار کو، غیر فرار کو، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. تو یہاں تک ہم سب کہتے تھے یہ تو چلو صحیح ہے. جب یہ بات آئی نا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اس مسجد کا واسطہ اور اس قرآن کا واسطہ مجھے بتاؤ کہیں بعد میں یہ آیا کہ اللہ اور اس کا رسول اب اس سے محبت نہیں کرتا؟ تو ہمیں کہتے ہیں ہم مثلا فلاں ہیں، آؤ نا یہ فضائل تم نے کب پڑھ کے دیے، یہ فضائل کب بیان کر کے دیے؟ ہم تو مولا کے وہ فضائل پڑھ سکتے ہیں جو اوتھینٹک ہیں. ان اوتھینٹک فضائل پڑھ کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جو اصلی مال ہوتا ہے نا، آپ صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کا لیبل ہے، لوگ قبول کر لیتے ہیں. اصلی مال نہیں ہوتا، ادھر آپ کو لیبل لگانا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب یہ کہا نا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اب سب کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ علی کو پرچم دیا تو ہم نے کہا یا اللہ کیا شان ہے علی کی کہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور تیرا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. درود اور پڑھ دیں محمد. جتنی قربانیاں انہوں نے دین کے لیے دی نا، جتنی انہوں نے استقامت دکھائی ہے، ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے جہاں رسول اکرم کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم سے اجر رسالت نہیں مانگتے الا المودت فی القربہ، مودت فی القربہ چاہیے، تو وہیں پر کہہ دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھ دیں محمد. اور حضور اکرم نے بتا دیا کہ دیکھو جب تم درود پڑھو تو دم کٹی درود مت پڑھنا. پوچھا یا رسول اللہ دم کٹی درود کیا ہوتی ہے؟ کہا دم کٹی درود یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھ پر تو درود پڑھیں، میری آل پر درود نہ پڑھیں. بس خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کے دل میں مولا کائنات اور اہل بیت کی حقیقی محبت ڈالیں.
منقبتیں اچھا ہے، شعر اچھے ہیں، جتنی مولا کی اور اہل بیت کی تعریف کی جائے بہت کم ہے، یہ ان سے بہت بڑھ کے جتنی تعریف کی جاتی ہے. لیکن بچوں کے دل میں حقیقی محبت ڈالیے گا تاکہ قیامت تک جب تک آپ کا بچہ رسول، مولا کائنات اور اہل بیت سے محبت کرتا رہے گا، آپ کو قبر میں ٹھنڈی ہوا ملتی رہے گی، شفاعت مل جانی ہے انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ ہونا ہے. یہ جو یہاں پر اپنے عمل میں کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اس کو صاف کر دیجئے. ماہ رجب ہے نا، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے. ٹائم مت ویسٹ کیجیے. یہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ نے سونے کے سکے پھینکنا شروع کر دی. ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان عجیب ہے. دیکھیں اللہ کتنی محبت کرتا ہے. بندے تو دنیا میں مشغول ہو گیا تھا نا، ماہ رمضان کی رحمت چاہیے، رجب سے شروع ہو جا. روزے رکھ سکتا ہے روزے رکھ، نہیں رکھ سکتا ہے استغفار کر، تسبیح پڑھ، مجھے یاد کر، درود پڑھ، جتنا ہو سکے تو کر. کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ اور قل ہو اللہ پڑھتے رہیں. یہ آسان مذہب ہے، یہ کوئی مشکل مذہب نہیں ہے. یہ آپ کو پورا دن مسجد میں بیٹھنے کا نہیں کہتا. پالنے والے میرے مولا کی محبت کو ہمارے دل میں اور زیادہ فرما دے، اہل بیت کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما دے، ہمیں اہل بیت کا اچھا چاہنے والا بننے کی توفیق عطا، ہمیں اپنے بچوں کو بھی اہل بیت کی محبت میں شامل فرما دے. اے رب العزت تیرے سوا کس سے مانگتے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے حبیب کے نائب میرے مولا علیہ السلام کا واسطہ، خلیفہ بلا فصل کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ. خالی ہاتھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو اہل ہے. اس محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ فرما دے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے دے، گناہوں کو معاف فرما دے. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرما، عاقبت بخیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العلی العظیم. چلو یہ آج کا ڈان اخبار ہے، اس کے میٹروپولیٹن پیج میں لکھا ہے، کسی ایک دہشت گرد تنظیم، نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ 4 لوگوں کو اس الزام میں بری کیا گیا کہ ان کے پاس 2 ٹن بارودی مواد تھا. تعجب ہو رہے ہیں؟ 2 گرام نہیں، 200 گرام نہیں، 2 کلو نہیں، 2000 کلو، 2 ٹن بارودی مواد تھا. مارچ 2017 میں پکڑے گئے تھے اور سی ٹی ڈی نے پکڑا تھا اور مہران ٹاؤن میں پکڑا تھا، اور اس کے بعد ان پر ٹرائل کیا گیا. 2000 کلو اس پہ دھماکہ خیز مواد. کورٹ نے انہیں بری کر دیا. میں سی ٹی ڈی والوں سے پوچھوں یا کورٹ سے پوچھوں یا ذمہ داروں سے پوچھوں یا غیر ذمہ داروں سے پوچھوں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کون ہے کہ 2017 سے پکڑ کے رکھا؟ کس نے اس کیس کو اس طرح سے کیا کہ چیزیں سب جو ہے وہ آہستہ آہستہ؟ یہ میرے ہاں عدالتی اور پولیس نظام ہے. میرے بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، 2000 ٹن نہیں نکلتا، 2 ٹن نہیں نکلتا، 2000 کلو نہیں نکلتا، کچھ نہیں نکلتا، اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کا حال اور حشر ہوتا ہے. میں سوال کرتا ہوں، میرا سوال کرنا بنتا ہے کہ کیا یہ 2000 کلو بارودی مواد کہیں سے لا کے ان کے اوپر ڈالا گیا تھا تاکہ شیعوں کو مارا جائے، یا کیا تھا؟ اور وہ بارودی مواد اب کہاں ہے؟ کیا اس پہ کوئی جی آئی ٹی بن سکتی ہے؟ جے آئی ٹی بن سکتی ہے؟ کیا اس پہ کوئی سپریم کورٹ سو موٹو لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. جب نہیں لے سکتا تو پھر ٹیررزم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تم. میں آج پوری شیعہ قوم کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ اور
جو سسٹم ہے اس سسٹم کے لوگ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو آپ پاکستان کو تباہ و برباد کریں گے اور آپ ذمہ دار ہوں گے. ہم تو اپنے ملک سے وفاداری نبھا رہے ہیں, ہم اپنے ملک سے محبت کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں, ہمیں افسوس نہیں ہے. 27,000 سے زیادہ لاشیں اٹھا لی ہم نے, پھر بھی مسنگ پرسن ہمارے ہی جا رہے ہیں, پھر کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں اٹھا. مت کہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں, میرا ملک ہے اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں بولوں گا. اس کے جو اثرات آتے ہیں آئیں, اس لیے کہ نہیں ممکن ہے کہ اتنی پیاری سرزمین اللہ تعالیٰ نعمت کے ذریعے دے اور اس طرح سے 2 ٹن دھماکہ خیز مواد پکڑا جائے اور 2017 سے 23 میں آگے کہا جائے کہ جناب یہ کیسی تھی. اس پہ پوری تحقیقات ہونی چاہیے, اور اگر تحقیقات نہیں کی تو جو خاموش بیٹھیں گے میں ان کو پاکستان کا مجرم قرار دیتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے. گلگت بلتستان کی صورت پر فوراً ایکشن لیا جائے, دیکھا جائے وہاں لوگوں کی کیا مشکلات ہیں جو بیان کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے ایکشنز ہو رہے ہیں, ہم اس بارے میں بہت پریشان ہیں. بابری مسجد کو گرایا گیا, مندر بنایا گیا, عرب ممالک کے لوگوں نے خاموشی اختیار کی, اس کا نتیجہ پتہ ہے آج کیا ہو رہا ہے. کل ہی میری بعض اخباری نمائندگان سے گفتگو رہی, انہوں نے کہا کہ مولانا اس وقت ہندوستان میں لوگ اتنے پریشان ہیں مسلمان کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہر گلی ہر محلے میں وہ پیلا پرچم زعفرانی رنگ کا پرچم لے کر آتے ہیں, مسجدوں میں لگا رہے ہیں, مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں, رکشہ توڑ رہے ہیں. کہاں ہے یونائٹڈ نیشنز, کہاں ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, کہاں ہے بے غیرت مسلمان؟ ہم ان لوگوں سے کیا توقع رکھیں جب ہم خود خاموش ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہم پہ جو بڑا احسان کیا ہے نا, ہم وہ ہیں, نہیں کہنا چاہتا لفظ یا ممبر سے. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا, ہم سوچ نہیں سکتے تھے. میں حکومت پاکستان سے بھی کہ صرف بیانیے سے فائدہ نہیں ہے, جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں, جیسے ساؤتھ افریقہ کیا اسرائیل کے خلاف, اور آج انشاءاللہ جب نماز جمعہ ختم ہو رہی ہوگی تب وہاں سے فیصلہ سنایا جائے گا, اور آپ دیکھیے گا اس کا اثر کہاں تک جائے گا, اور کس طرح سے ایک غیر مسلم ملک نے کھڑے ہو کے ایک کیس کیا, اور انشاءاللہ اس کیس کے اثرات اتنے دور تک جائیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ انٹرنیشنل معاملات پہ نظر رکھیے. آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے شیلٹر پر حملہ کیا گیا, لوگوں کو ذبح کیا گیا, لیکن کوئی سننے والا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور کہہ یہ رہے کہ جناب اسرائیل جو ہے اپنا حق لے رہا ہے. اسرائیل کا کوئی حق تھا جو وہ لے گا؟ باہر سے آ کے بیٹھنے والے بہت باتیں میں نے کر لی, لیکن خاموشی اختیار کرنا میرے لیے درست نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخبار نے بتایا کہ جرمنی میں جو کرسچن چرچ ہیں ان کے پادری حضرات یا ان سے مربوط افراد بچوں کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتے تھے, اور آج چرچ نے معافی مانگی ہے کہ ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے. بھائی یہ تو ابتدا ہے. کینیڈا کی کہانی پڑھیں آپ, جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اس جگہ پہ جہاں پر ان کی بورڈنگ اسکولیں تھیں, جہاں پر ان کے چرچ تھے, وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اب نکل رہی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا, اس سے زیادہ کھل کے تو بات نہیں کرنی. کہ بچوں کو لے جاتے تھے بورڈنگ ہاؤس میں پڑھانے کے بہانے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ بدفعلی کر کے مر گئے تو دفنا دیتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیک کینیڈا کی حکومت کیا کر رہی, خاموش, کوئی بولنے والا نہیں. مولانا ہمارا اس سے کیا تعلق؟ آپ کا اس سے بہت بڑا تعلق ہے. مسلمانوں کے مدرسوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ مدرسے اس لیے ہیں؟ تاریخ میں تو آتا ہے کہ بعض نامور مسلمان استغفر اللہ ان کاموں کو انجام دیتے تھے. آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے مدرسوں میں جا کے ذمہ داری ہے سب. دین پر آنچ آتی ہے, دین بدنام ہوتا ہے, اور اس کے بعد لوگ
علماء سے متنفر ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے مدرسے ایسے ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آ گئی آپ دیکھ لیجئے. اور اتفاق ایسا ہے کہ جنہوں نے ہماری آزاداری کے خلاف ہرزہ سرائی کی، FIR کٹوائیں، انہیں پر وہ چیزیں نکل آئی جن سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. میں یہاں پر اہل سنت اور مکتب تشیع کے علماء سے کہوں گا، مل بیٹھ کے اس کے خلاف کوئی لائے عمل طے کریں. میں کسی کے مدرسے کا مذاق اڑانے کا قائل ہوں نہیں. مدرسہ ہے، آپ اپنے مکتب کو آگے بڑھیں. ہم بھی اپنے مدارس پر نظر رکھ رہے ہیں. وفاق المدارس ہمارا پوری طرح نظر رکھ رہا ہے، میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. لیکن ہمیں اسلام پر آنچ آنے، کرسچنوں نے کیا نا، اب اتنے عرصے بعد معافیا مانگ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور اسی لیے کرسچن جو اصل تھے وہ دین سے متنفر ہو گئے، اور وہ کرسچینٹی کو، ویسٹ کو آج کرسچن آپ نہیں کہہ سکتے. ویسٹ کا کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک رسم ہے، وہ ادا کر دیتے ہیں کہ چلو ہوتا ہے ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارا تو دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. ہر انسان نظر رکھے اپنی بیٹیوں پہ، اپنے بیٹوں پہ. اور اگر بیٹی یا بیٹا کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کو ہوا میں مت اڑائیں کہ نہیں بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے. نہیں، اگر کوئی شکایت آئی ہے اس کو سنبھال کے فوراً سوشل میڈیا میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بچوں کی شکایتوں پر نظر رکھیں. اور ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی بھی ان چیزوں سے پاک نہیں ہیں. اگر میں مدرسوں کا نام لے رہا ہوں، میرے پاس بہت ثبوت ہیں. معذرت کے ساتھ جو چیزیں دیکھی، اللہ مجھے معاف کرے. اسی لیے جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ پبلک اسکول اور اس طرح کے اس میں بچوں کو بھیجیں، میں صاف کہہ دیتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو وہاں مت بھیجیے گا. ان پہ جو ظلم ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے. لیکن میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ اپنے بچوں کی بات پر توجہ نہیں کریں گے تو مسائل سنگین. دیکھیں، میں ایک بات واضح کر دوں کہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے علماء پر کیچڑ اچھالنا، سوشل کاموں پہ کیچڑ اچھالنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جا کے چیک تو کریں کہ واقعہ ہوا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس حد تک مثلا علماء اور جو سوشل ورکنگ لوگ ہیں وہ غافل ہیں. نہیں غافل ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے. میں آج مجھے منع کیا کہ آپ ایسی باتیں مت کریں، لیکن میں کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو حقدار ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتا اور ناحق اتنے آ جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کسی علاقے سے فون آیا، یوں ہے، پھر وہ ملنے بھی آ گئے، یہ مسئلہ. جب ہم نے تعاون کر دیا، ہم اپنی حد تک تحقیق کر سکتے ہیں. پتہ چلا کہ جناب کہانی کچھ اور ہے، تو ہم کتنی تحقیق کر سکتے ہیں، ہم کتنی کوشش کر سکتے ہیں. آپ سب ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں. اگر آپ کے ہاں جینیون کیس ہے، آگے لائیں. تنظیمیں ہیں، لوگ ہیں، وکلا کے نمائندے ہیں. جینیون کیس آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، کوئی مشکل نہیں، آگے لائیں. اگر ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، نہیں ہوگا کوئی اور راستہ نکالیں گے. لیکن یہ کہ جناب آپ ایک دم سے شروع کر دیں کہ جناب یہ دیکھیں، ایسا مت کیجیے. اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا، سسٹم کو بھی نقصان ہوگا. صرف مومنین اپنی پڑوس میں ہیں نا لوگ. ایک صاحب نے، ایک وقت نکل گیا، ایک صاحب نے کہا فلاں عالم دین جو ہے نا بڑے متقی پرہیزگار تھے. بیٹھے بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے مشہد میں بات ہو رہی تھی، مشہد مقدس میں کہیں زوار آئے تو باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بڑے کہا وہ میری بیوی دیکھتی تھی، 3 دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا، انہوں نے آ کے ہم سے شکایت نہیں کی. میں نے کہا آپ پر اللہ کی لعنت نہیں ہوئی کہ وہاں 3 دن چولہا نہیں جلا اور آپ کی بیگم دیکھتی رہی اور خاموش رہی؟ آگ لگ گئی اس کو. مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا تو سوال بن گیا نا کہ تم اس کے تقویٰ کی تعریف کر رہے ہو کہ 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، میری بیگم دیکھتی تھی، تو تم نے کوئی اس کی مدد کرنے کی نہیں کی.
تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، علماء ذمہ دار نہیں، علماء ذمہ دار ہیں لیکن اکیلے علماء ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے گھر والے ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فون آتا ہے مولانا یوں کر دیجیے، یوں کر دیجیے، بھائی ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ ہو جاتے ہیں، چیزیں بھیجوا دیتے ہیں، لیکن امانت ہے نا میری، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بس بانٹتے چلے جاؤ بانٹتے چلے جاؤ، حق نہ حق نہیں پتہ چلتا ہے۔ امانت ہے، طریقے سے جائے گی۔ لاکھ آپ ہمیں گالیاں دیں، الحمدللہ شکر خدا کا ایسا ہے نہیں، لیکن لاکھ آپ ہمیں برا بھلا کہیں، سسٹم کو مضبوط کریں تاکہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں۔ پالنے والے الیکشن آ رہے ہیں، ہمت سے کام لیجیے گا، پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، اسرائیل اور ان کے ساتھ دینے والے ہندوستان اور اس کے ساتھ دینے والے امریکہ اور انگلینڈ سب کو نابود کر دے، پالنے والے انسانیت کی مدد فرما، پالنے والے ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، لاپتہ افراد کو جلد از جلد واپس لا، پالنے والے ہمارے عدالتی نظام کو بہتر بنا دے، اور جو واقعاً پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا دینے کی توفیق عطا فرما دے، دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں 13 رجب کی بہترین عیدی عطا فرما دے، ماہ رجب شعبان رمضان کی معرفت عطا فرما دے، رحمت نازل فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کی ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔